آیت نمبر 8، ربنا اے ہمارے رب، لا تزغ نہ ٹیڑھا کرنا قلوبنا ہمارے دلوں کو، بعد اس کے بعد اذ ہدیتنا جب آپ نے ہمیں ہدایت دے دی۔ اب اس آیت مبارکہ میں بھی دل کے ٹیڑھے ہونے کی بات کی جا رہی ہے، اور پچھلی آیت مبارکہ میں بھی کہا جا رہا تھا کہ جن کے دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں وہ قرآنی آیات میں متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ان کی تعویلوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ تو گویا کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ علم آنے کے باوجود بھی انسان جو ہے وہ سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے، اور یہ دلوں کا ٹیڑھا پن ہوتا ہے کہ جو علم آنے کے باوجود بھی انسان کو صحیح ڈائریکشن نہیں دیتا ہے۔ تو ایک بات تو یہ کہ اس دعا کا تعلق خالص ان لوگوں کے ساتھ ہے جو علم سیکھنے اور سکھانے والے ہیں، کہ علم ہونے کے باوجود بھی اگر انسان جو ہے وہ سیدھے راستے سے بھٹک جائے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کے پاس بہت علم ہوتا ہے مگر ہدایت نہیں ہوتی، کچھ لوگوں کے پاس تھوڑا سا علم ہوتا ہے مگر ان کے پاس ہدایت ہوتی ہے۔ تو گویا کہ ایک علمی بندے کو یہ دعا ضرور مانگنی چاہیے کہ میرا علم مجھے صحیح ڈائریکشن میں لے کر جائے۔ بعد اذ ہدیتنا جب آپ نے مجھے ہدایت دی، یعنی کہ اس کے اندر یہ معنی پایا جاتا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب میں کچھ نہیں جانتی تھی، اور پھر آپ نے مجھے کتنا کچھ سکھایا، اور ایون یہ کہ آج ہم بہت کچھ جان چکے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی بہت کچھ نہیں جانتے ہیں۔ تو ایک علم کا فخر نکل جاتا ہے کہ اگر کوئی بات مجھے آج پتہ چلی ہے تو میری زندگی گزر گئی، کتنے سال گزر گئے اور میں اس علم سے ناواقف تھی۔ تو گویا کہ یہاں پہ ایک طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ جب آپ نے مجھے ہدایت دی، جب آپ نے مجھے علم دیا، تو اس علم کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر کوئی دلوں کا ٹیڑھا پن نہ ہو، پھر ایسا نہ ہو کہ ہم غلط راستے کی طرف نہ چلے جائیں۔ وَحَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، حب جو ہے وہ ہبہ سے ہے، اور ہبہ کا معنی تحفہ بھی ہوتا ہے، اور اس لفظ کے اندر یہ تاثر ہوتا ہے کہ کسی چیز کا ایسے ملنا جو آپ کو حیران کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے ایسا علم دے کہ مجھے یہ حیران کر دے کہ آپ نے مجھے کیسی رحمت سے نوازا ہے۔ اور جو انسان علم سیکھتے سکھاتے ہیں وہ اس طرح کی بہت ساری رحمتوں کا مشاہدہ اپنی نگاہوں سے کرتے بھی ہیں۔ انک انت الوہاب، بے شک کہ آپ عطا کرنے والے ہیں۔ وہاب فعال کے وزن کے اوپر ہے، کسی چیز کا بار بار دینا اور عطا کرنا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے زندگی میں کوئی ایک چیز تو مانگتے نہیں ہیں، ایک ہی انسان کو اپنی زندگی میں کتنی بار اللہ تعالیٰ سے مانگنا پڑتا ہے، اور ہر انسان کو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں کتنی بار نوازتے ہیں۔ تو آپ بار بار عطا کرنے والے ہیں، بار بار دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں۔ تو گویا کہ اس پوری آیت مبارکہ کا جو موضوع ہے وہ علم، ہدایت اور رحمت ہے۔